کہ میری ڈیوٹیز میں یہ بھی تھا کہ ٹو کمپوز دی بورڈ آف گورنرز اینڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آف دی چیئرمین. ہمارے چیئرمین تھے ذکا اشرف صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا. ہم الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے اور آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک الیکٹڈ بی او جی کو اور الیکٹڈ چیئرمین کو ڈیزالو نہ کرے. لیکن یہ تاثر بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے منسٹری کی اپروول سے کرنا ہے. پی سی بی از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن. میں بطور میری جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ الیکشن کمشنر پی سی بی ہوئی تھی 3 ماہ کے لیے، اور بلکہ 3 ماہ بھی پریکٹیکلی نہیں تھی کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تھوڑا سا پہلے سے تھا. اس میں ٹیکنیکل پرابلم تھی چونکہ مینجمنٹ کمیٹی تھی، اس کی میعاد جو ہے وہ 4 فروری تک تھی 2024. تو میرا نوٹیفیکیشن کچھ دنوں کے بعد ہوا لیکن اس کو ان لائن کرنا تھا. تو پرائم رسپانسبلٹی تو جو الیکشن کمشنر کی ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ چیئرمین کا الیکشن کروا دیں. اور آپ تو چونکہ بڑا اس کو فالو کر رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ جب سے یہ مینجمنٹ کمیٹیز بنی تھیں 1 سال پہلے اور اس کے بعد دوسری مینجمنٹ کمیٹی، تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا اور ان کا بھی مینڈیٹ یہی تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز جو ہیں اس کی تشکیل کر کے اس کو نوٹیفائی کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں بطور چیئرمین. لیکن اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز تھیں، اور جب میں نے ٹیک اوور کیا ایز الیکشن کمشنر تو ہمیں ایک سچویشن کنفرنٹ ہوئی. وہ یہ تھی کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ریسٹریننگ آرڈر تھا جس میں انہوں نے یہ جو بورڈ آف گورنرز ہیں جن کے 10 ممبرز ابھی بھی موجود ہیں، چیئرمین نے استعفیٰ دیا ہے، تو ان کو روکا گیا تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دیں گے. وہ جو پچھلی ایم سی تھی ان کا ایک ڈیسیجن تھا کہ وہ انہوں نے جو بورڈ آف گورنرز، تو اس طرح کا انہوں نے ایک حکم امتناعی تھا جس کی وجہ سے وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دے رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں خود ان دنوں میں میری 2-3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی الیکشن کمشنر کے طور پر، تو میں پھر خود چلا گیا کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ. چونکہ میں ویسے تو بائی پروفیشن وکیل ہوں لیکن اس میں چونکہ الیکشن کمشنر ایک پارٹی بھی تھا تو میں ایز الیکشن کمشنر اپیئر ہوا اور میں نے ان کو اسسٹ کیا. اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ ریٹ پٹیشن ہی ڈسمس کر دی اور ریسٹریننگ آرڈر بھی ڈسمس کر دیا. تو اس کے بعد کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ وہ آگے معاملات نہ چلتے. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی سے بھی ان کے چیئرمین سے بھی کہ اب چونکہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے لہٰذا آپ اس پہ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کے بارے میں. پھر ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو کہ 15 دسمبر کا تھا. اس ریٹ پٹیشن میں میری جو تعیناتی ہے بطور الیکشن کمشنر وہ چیلنج ہوئی تھی، اور اس میں پھر بھی 2 کاؤنٹس پہ تھی کہ چونکہ میں وکیل ہوں اور یہ ان کی پٹیشنر کی نظر میں کہ شاید یہ ایک امپلائمنٹ ہے، تو جب آپ وکالت سے کسی امپلائمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کروانا پڑتا ہے بار کونسل سے. دوسرا یہ تھا کہ جو میری نوٹیفیکیشن میں ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ میری ڈیوٹیز میں یہ بھی تھا کہ ٹو کمپوز دی بورڈ آف گورنرز اینڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آف دی چیئرمین. تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھا. بہرحال تو ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ایم سی سے، تو ایم سی نے فائنلی یہ کیا کہ 16 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک اجلاس جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کا رکھ دیا، اور اس میں کمپوزیشن آف بورڈ آف گورنرز اور الیکشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 6 میں رکھی ہوئی تھی. پھر چونکہ یہ ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کمشنر کو امپاور کیا تھا، تو پھر منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن نے ان کے سیکٹری نے ان کو لیٹر لکھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں آپ شاید بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ نہیں کانسٹیٹیوٹ کر سکتے، اور ان کو روک دیا گیا. اور 17 تاریخ کو پھر بی او جی کا ایک اجلاس جو ہے منسٹر آئی پی سی کی قیادت میں اور سیکٹری بھی تھے وہاں ہوا، اور ادھر پھر ایک سچویشن ہوئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کس نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو اس پہ ڈیلیبریشنز جاری تھیں کہ اس میں جو ہمارے چیئرمین تھے ذکا اشرف صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا، تو اس سے ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہو گئی. اب اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ بھی ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز جو ہے یا جو بورڈ آف گورنرز تحلیل شدہ ہو اور چیئرمین بھی نہ ہو اور وہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہو،
تو اس صورت میں اگر چیئرمین کسی وجہ سے عہدے پہ نہیں رہتے یا ریزائن کرتے ہیں تو پھر الیکشن کمشنر جو ہے وہ سیکشن اس کا پیراگراف 7(2) ہے جس کے تحت وہ ساری پاور جو ہیں الیکشن اس کی چیئرمین کی وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن میں. اور اسی تناظر میں میرا ایک نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ میری جو اپنی تعیناتی تھی وہ بھی 4 فروری کے لیے تھی, تو وہ جو پرائم منسٹر پیٹرن ہیں انہوں نے مجھے 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا جو پرائم جو فوکس ہے وہ بورڈ آف گورنرز کی جو فارمولیشن ہے وہ کرنا ہے, اور وہ جیسے ہی فائنل ہم کر دیں گے وہ پھر نوٹیفائی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں ہفتے 10 دن کے اندر ہم الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے, اور وہ انشاءاللہ وہ میں نے اس کی ایک جنرل میٹنگ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی وہ میں خود کنوین کروں گا. ایک ہی دن میں وہ ایک پروسیس ہوگا. اسی میٹنگ میں جو ہے چونکہ ایک عہدہ ہے اس میں چیئرمین کا, وہ نامینیشن پیپرز اور سارا ایک ہی دن میں کر کے, تو انشاءاللہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ جو رسپانسبلٹی پی سی بی کی آئین نے بھی مجھے دی ہے اور پیٹرن نے بھی دی ہے اس کو انشاءاللہ ہم ڈسچارج کر دیں گے. ایکشن پالیسی ہے اس میں ABCD کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. تو اس وقت جو اس ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ باری آ رہی ہے C کیٹیگری کی. تو C کیٹیگری میں بھی ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس میں ایک جو پہلے 5th میٹنگ میں جو ایک فیصلہ ہوا تھا اس میں بھی یہ جب کمپوزیشن کی جا رہی تھی تو اس C کیٹیگری میں آتے ہیں ایبٹ آباد, بہاولپور, ڈیرہ مراد جمالی اینڈ لاڑکانہ. تو وہ اس وقت چونکہ ایبٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا تھا اور اسی طرح ملتان کا بھی نہیں ہوا تھا, تو وہ جو 5ویں میٹنگ تھی جو 5th میٹنگ آف دی مینجمنٹ کمیٹی, انہوں نے پھر D کیٹیگری سے 2 اس میں شامل کر لیے تھے, ایبٹ آباد کی جگہ AJK اور ملتان کی جگہ بہاولپور. لیکن اب چونکہ ایبٹ آباد جو ہے اس کا بھی الیکشن ہو چکا ہے, اسی انالوجی کو ہو سکتا ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیری کیا جا سکتا ہے, اور چونکہ ملتان جو ہے اس کا بھی اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو وہ ہم دیکھیں گے, اس میں ہم پروسیس میں ہیں کہ کیا بہتر ہے کہ ہم D کیٹیگریز میں سے کوئی لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اسٹرکٹ ریگولیشنز نہ ہوں تو ہمیں بورڈ آف گورنرز میں ایسا انشور کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام حصوں کی نمائندگی اس میں ہو. تو وہ ہمارے ذہن میں پیش نظر ہے. تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی 4 ہیں, لیکن اس میں بھی اب کافی تبدیلی آ چکی ہے. 2-3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت پی سی بی کے اس میں نہیں ہیں, تو اس میں 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. چوتھے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کسی اور کیٹیگری میں سے لانا ہے یا نہیں لانا, لیکن وہ ایک ٹیڈیس سی ایکسرسائز ہے. بظاہر تو یہ 10 لوگوں کا, بلکہ 2 تو آ چکے ہیں, 8 لوگوں کو جو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر کے نوٹیفائی کرنا ہے. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں, اس میں خود دیکھ رہا ہوں, ہماری لیگل ٹیم بھی ہے, ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں الیکشن کمیشن کے, اس پہ ہم ایک پورا کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں, کل تک شاید ہم منسٹری کو بھی انفارم کر دیں گے اور ہم موسٹ پروبیبلی بورڈ آف گورنر جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے. دیکھیں اس میں ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے, کیونکہ جو پیٹرن ہے پی سی بی کے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ان کو کیبنٹ سے بھی منظوری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ چونکہ بائی ڈیزگنیشن وہ ہے. تو انہوں نے یہ تقرر کیا, چونکہ ان کی ڈومین میں 2 ممبرز نامینیٹ کرنے کے ہیں. ایک جیسے میں نے بتایا مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ذکا اشرف صاحب کے ریزائن کی وجہ سے سیکنڈ انہوں نے جو نامینیشن کی ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے. اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, لیکن آئین جو ہمارا پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز سچ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروونشل یا جو بھی ہو, وہ کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران, یا پریزیڈنٹ یا گورنر جو بھی ہے. لیکن چونکہ یہ جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہے یہ کوئی ایز سچ اس کو آپ آفس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے ایز سچ, کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا.
ہاں وہ کچھ مراعات جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمول چیئرمین کی ضرور ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ میں ان کی کوئی پریویلیجز حاصل ہیں، ڈی ایز وغیرہ ہیں، لیکن ایز سچ میرے خیال میں کہ وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو کہ کہیں پہ کنفلکٹ کر جائے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی بھی تو پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا بعد میں. جی یعقوب صاحب دین شہزاد ملک. جی محمد یعقوب فرام ڈان. سر یہ جو آپ الیکشن کر رہے ہیں تھوڑی سی اگر کلیئر کر دیں بات کو کہ یہ جو اب الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس کا اگر لنک کیا جائے الیکشن جو پاکستان میں ہو رہے ہیں 8 تاریخ کو تو دیکھا جائے تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. کل تو کون سا پرائم منسٹر آ جائے، کوئی پرائم منسٹر جو لانگ ٹرم ہوگا اسی کا آنسر تھا. جی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو پرائم منسٹر نہیں آتا وہ یا پرانے چیف چیئرمین کو ہٹاتا ہے. تو یہ آپ بھی اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی چیئرمین جو ہے وہ جو آپ دونوں نام تو آگے ہوئے کاکڑ صاحب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جو عموماً جو الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو نام آ چکے ہیں. تو جو آگے جو پرائم منسٹر آنے والا ہے 8 فروری الیکشن کے بعد اگر وہ ان کو پھر یہ نہ پسند ہو تو پھر یہ بیٹل شروع ہو جائے گی کورٹ کی، پھر سارا آگے کرکٹ بورڈ کتنا نقصان ہوا. تو یہ بہتر نہ ہو کہ جو آئندہ آنے والا پرائم منسٹر اس کے اوپر یہ چھوڑ دیا جائے اور وہی الیکشن کروائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیونکہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہ ہو جہاں پہ الیکشن نہ ہو سکتے ہوں، لیکن یہ الیکشن کمشنر جو ہے آئین پی سی بی کے تحت اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اور اس کو الیکشن کروانا ہے. اب چونکہ جس وقت مجوری تعیناتی ہوئی اس وقت ایم سی بی تھی اور سب کچھ تھا، لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سٹے کی وجہ سے وہ اس وقت بھی ڈیلے ہوا کیونکہ وہ الیکشنز اپنے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں ہونے ہیں. ویسے جو اس کی شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر نارملی اگر بورڈ آف گورنرز موجود ہے اور ایک پرماننٹ چیئرمین بھی موجود ہیں، ان کی ایکسپائری سے کوئی میرا خیال ہے 4 ویکس پہلے اور اسی طرح ان کی ایکسپائری کے 4 ویکس کے بعد یہ مینڈیٹری ہے کہ اس کا الیکشن ہونا لازمی ہے. اور اگر کسی وجہ سے وہ الیکشن نہ ہو سکے، کوئی بھی فرض کرے کہ اسٹے آ جائے، تو پھر اس صورت میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ اس وقت تک چیئرمین رہے گا جب تک کہ الیکشنز کنڈکٹ نہ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ میں فوری طور پر بی او جی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کو جلد از جلد الیکشنز کرواؤں، کیونکہ اس ٹائم سے ہم آگے جا نہیں سکتے کیونکہ اس میں کوئی ایسا ہرڈل نہیں ہے. تو میں آپ کی ویسے بات ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ الیکشنز جنرل الیکشنز 8 کو ہونے والے ہیں، اور جو ٹرانسفارمیشن آف گورنمنٹ ہے اس میں بھی کوئی 21 دن درکار ہوتے ہیں یا 3 ویکس. تو یہ 3rd ویک آف فیبرری تک جو ہے یہ سیٹ اپ رہے گا. اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ٹیک اوور کر لے گی. یہ بھی آپ نے جو بات کی کہ یہ پہلے پریکٹس رہی ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ بی او جی کو یا چیئرمین کو ڈیزالو کر کے اپنے لوگ لے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب چونکہ اس پہ اتنی لیٹیگیشنز ہائی کورٹ سے ہو چکی ہیں، اب یہ ہائی کورٹس وغیرہ نے بھی ڈٹرمن کر دیا کہ آپ چیزوں کو زیادہ لمبے عرصے سے زیادہ کھینچ بھی نہیں سکتے، اور اگر ایسی ایکسرسائز ہوئی تو اس پہ بھی جوڈیشل ریویو کورٹس کا موجود ہے. تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ وقت اگر 8 سے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو آئندہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ ایک اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ایک بی او جی کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور وہ بھی 3 سال کے لیے بی او جی ہے اور چیئرمین بھی 3 سال کے لیے، تو پھر اس کو سیٹ اسائڈ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک کنٹینیوٹی یہ ہو جائے، یہاں سے سٹارٹ ہو جائے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک الیکٹڈ بی او جی کو اور الیکٹڈ چیئرمین کو جو ہے وہ نہ کرے، ڈیزالو نہ کرے، بلکہ اس کو چلتا رہنے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انکنسسٹنسیز کی وجہ سے ہی ہمارا اوور آل پی سی بی کی کارکردگی، اور پھر ڈیفینیٹلی پی سی بی جو ہے وہ تو ریوالو کر رہی ہے آپ کے کھلاڑیوں کے اوپر، تو پھر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن کر جاتا ہے نیچے تک. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ایشو ہے کہ بورڈ آف گورنر کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کافی کام ہم نے کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہ کل اس کو کمپلیٹ اگر کر لیتے ہیں تو اب کل ہم اگر اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر تو ہم 1 ہفتے کے اندر
اس کا الیکشنز کروا سکتے ہیں, وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بی او جی کب کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, اس میں اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو تو یہ اس کے بھی امکانات ہیں کہ ہم اس کو 8 سے پہلے بھی انعقاد کر سکتے ہیں اور 8 سے تھوڑا سا بیانڈ بھی جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں کوئی 8 فیبرری کا کوئی بینچ مارک نہیں ہے. ہم نے اپنے جو پی سی بی کا آئین ہے اس کی پروویژنز کو ایڈہیئر ٹو کرنا ہے. میرا نام اجاز شیخ ہے اور میں نیوز 1 ٹی وی چینل سے بلانگ کرتا ہوں. کویشچن یہ ہے کہ ابھی جو بھی صورتحال ہے تو موجودہ صورتحال میں جو چیف سلیکٹر ہے یا کوچنگ سٹاف ہے, سلیکشن کمیٹی ہے, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یہ رن کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ کہ ان میں کچھ آپ تبدیلیاں لانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو چونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیف سلیکٹر کی آپ نے بات کی, یا کوچنگ سٹاف یا ان کے چیف کوچ کو مقرر کرنا ہے. اس میں کچھ جو ہیں وہ پہلے سے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ اگر ضرورت پڑے کسی ایسے کمپوننٹ کی کہ جو کہ ضروری ہے جس کی کنٹینیوٹی, تو وہ تو پھر ہم ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو سرٹن شارٹ ٹائم کے لیے ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, تاکہ وہ نئی آنے والی جو بورڈ آف گورنر ہے یا چیئرمین ہے وہ پھر ان کا جو ہے وہ فیٹ ڈیسائیڈ کریں. لیکن اس وقت جو پی ایس ایل سامنے آ رہا ہے اس کے لیے کچھ پریپریشنز ابھی سے پی سی بی نے شروع کی ہوئی ہیں, انیشیٹ کی ہوئی ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جہاں جہاں ضروری ہوگا, کوئی اگر ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے جو لانگ ٹرم نہ ہو, جو ضروری ہو اس اتنے بڑے ایونٹ کے انعقاد کے لیے, تو وہ تو ہم ضرور کریں گے, لیکن ہم اپنی لمٹ سے باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے. سر, غلام مرتضیٰ ڈان نیوز سے, اور میرا کوشچن ہے کہ اگر 8 فروری سے پہلے آپ الیکشن کروا دیتے ہیں اور اس میں جو نامزد کردہ امیدوار ہے وہ منتخب بھی ہو جاتا ہے, تو آپ اپنا ٹینیور پورا کریں گے یا وہ اپنا چارج سنبھال لیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا جو پی سی بی کا آئین ہے اس میں یہ ہے کہ فرض کریں ہم 7 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو الیکشن کروا دیتے ہیں اور الیکشن رزلٹ ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں, تو پھر یہ الیکشن کمیشن نے ایک 7 دن کے اندر الیکشن کے انعقاد کے ایک ڈیٹ مقرر کرنی ہے, جس میں آپ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ جو انکمبنٹ چیئرمین ہے وہ کس دن سے چارج سنبھالیں گے. تو وہ صرف ایک 7 days کا کوشچن موجود ہے. جی, عقیل چودھری اشرف اور وسیم. عقیل احمد, آج نیوز سے. شاہ خبر صاحب, جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں, تو اب جس طرح لگ رہا ہے کہ اب پی سی بی اٹونومس باڈی نہیں رہی, کیونکہ اب تمام گائیڈ لائن جو ہے نا وہ آئی پی سی سے آ رہی ہیں, تو کیا آئندہ بھی جو چیئرمین منتخب ہوں گے وہ بھی ان کی گائیڈ لائن پہ چلیں گے, اور اس سے یہ ایک تاثر نہیں جائے گا آئی سی سی میں کہ یہ جو بورڈ ہے اب اس میں پولیٹیکل اور گورنمنٹ انٹرویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس پر سری لنکا ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بین بھی ہوا تھا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر آپ تو چلائیں گے, اور کیا جب اگر نئے چیئرمین الیکٹ ہو جاتے ہیں محسن نقوی صاحب جن کے بارے میں شنید یہی ہے, تو کیا وہ چیئرمین کا عہدہ بھی سنبھال لیں گے ایز اے چیف منسٹر, کیونکہ 23 کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ فروری 23 کی ڈیڈ لائن ہے؟ جی, دیکھیں, جہاں تک منسٹری آف انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن کا تعلق ہے, ان کا کوئی ریگولیٹری رول نہیں ہے پی سی بی کے اوپر. وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ایک لا ہے 1960 کا آرڈیننس ہے, جس کے تحت وہ ایک کسی حد تک ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ آپ ریگولیٹری منسٹری نہیں ہے. وہ چونکہ اس میں جو مین ہے وہ پیٹرن ہے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, تو چونکہ آئی پی سی منسٹری سپورٹس سے ریلیٹ کرتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ جو چیزیں روٹ ہوتی ہیں اس کو بطور ڈاخانہ ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ جانا ہے پرائم منسٹر پیٹرن کے پاس. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری جو ہے وہ پی سی بی کے افیئرز میں کبھی یا انہوں نے کوئی انسٹرکشن دی ہو یا گائیڈ لائنز دی ہوں. ہاں, آئین کے مطابق پرائم منسٹر پیٹرن جو ہے وہ ضرور گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, لیکن یہ تاثر بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے منسٹری کی اپروول سے کرنا ہے. پی سی بی از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن, بالکل اس کا اپنا بورڈ آف گورنر ہے, اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انٹرفیئرنس فرام دی منسٹری کا کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایوٹا آف ریئلٹی بھی اس میں نہیں ہے. صرف پیٹرن ہے کہ پیٹرن کو ہم جو ہے وہ لوپ میں رکھتے ہیں, لیکن وہ رکھتے ہیں ہم آئی پی سی منسٹری کو بطور ڈاخانہ استعمال کرتے ہوئے.
तो देयर इज़ नो सच इम्प्रेशन। जी, अगर वो हो जाती है तो मैंने जिस वक्त, क्योंकि मेरा ख़ुद लीगल बैकग्राउंड है, तो हम तो पहले एक चीज़ को जो कानून है या रूल्स उसको पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि अगर वो चीफ़ मिनिस्टर कायम मकाम होते हुए भी अगर ये ओहदा ले लेंगे तो मेरे ख्याल में कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि जो उनके रास्ते में हायल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि कोई उसमें कोई कानूनी या पीसीबी के आइन के मुताबिक कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि वो ये ओहदा नहीं रख सकते। चेयरमैन, कोर्ट की जानिब से या अदालत की जानिब से ऐसी कोई रुकावट नहीं हो सकती अब चेयरमैन को हटाने की। तो माजी में तो ये हुआ है कि वजारत कानून एक ऐसा वो शिक देती है जिसके तहत आइन को मुअत्तल किया जाता है और चेयरमैन को बासानी हटा दिया जाता है। देखिए, पहले जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन हो गया और उसके बाद फिर उसको डिस्टर्ब करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी बात को लोग चैलेंज कर देते हैं। हाई कोर्ट्स बैठी हुई हैं, सिविल कोर्ट्स बैठी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर, और वो मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि ऑलरेडी बहुत सारी लिटिगेशन मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में हो चुकी हैं और उन्होंने भी कुछ पैरामीटर्स तय कर लिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स या इवन हाई कोर्ट्स जो हैं वो एक बिल्कुल एक रूटीन में कैजुअली किसी चीज़ को सामने रख के उस पर स्टे दे देंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी वो रवायत अगर बन गई, क्योंकि आज तक यही एतराज़ होता रहा है और जब से 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने उसको एक ट्रू मानों में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेगुलेशंस अगर हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना लिया, उसका इलेक्शन हो गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि इट विल बी वेरी गुड फॉर द पीसीबी ऑल्सो, और शायकीन के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि कम से कम एक स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। सर, वसीम अहमद, सिटी 42 से। सर, सवाल यह है कि अभी आप ज़ाहिर है चेयरमैन हैं, आगे बहुत बड़ा इवेंट PSL है। चेयरमैन का जब इलेक्शन होगा वो तो अभी कोई भी ज़ाहिर है जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स नोटिफाई होंगे उसके बाद होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी आप हैं तो PSL के हवाले से बताइएगा क्या तैयारियां हैं, क्योंकि इलेक्शन भी है, उसके बाद सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज़ हैं। PSL की क्या तैयारियां करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि PSL ये जो पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन है, क्रिकेट बोर्ड जो है PCB, ये एक बाकायदा एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट है। इसमें अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या चेयरमैन ना भी हों, या जैसे मैं ऑफिशिएट कर रहा हूँ एज इलेक्शन कमिश्नर, तो पूरे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें बोर्ड में, जो कि इन तमाम ऑपरेशंस को, इन इंतज़ामात को वो पहले भी करते रहे हैं। हमारे CEO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, फिर हमारे हर शोबा है, और सिक्योरिटी का एक बड़ा मरबूत निज़ाम है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू की हुई है। उसमें जो उन्होंने प्रोसेसेस इनिशिएट करने वो किए हुए हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से भी वो एक पूरी एक ऑन गोइंग चीज़ पहले से इनिशिएट हुई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से और होम डिपार्टमेंट्स जो प्रोविंसेस के हैं। तो वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो कहीं भी नहीं रुकता और रुकेगा भी नहीं। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि बोर्ड ने जो है पूरी तैयारी की हुई है, और अगर इस दौरान नए चेयरमैन भी आ जाते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी से उस तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, और एक जो सिस्टम चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा। चेयरमैन साहब, शहबाज मेरा नाम है, शहबाज अली, सिटी न्यूज़ नेटवर्क से। मुलाकात हुई, उसमें वहाब रियाज भी थे और हमारे बैरिस्टर सलमान भी थे, और उसमें एक जनरली एक डिस्कशन हुई जो हमारे हालिया मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। तो उसमें तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी बुरी कारकर्दगी रही है। तो उसकी कुछ चीज़ें उन्होंने इनफॉर्मली हमसे डिस्कस की, और दूसरा ये है कि वो चूँकि डायरेक्टर टीम भी थे, और वो अपनी एक इन राइटिंग रिपोर्ट भी मुरतब करेंगे, जिसमें वो उसके प्रॉज एंड कॉन्स की क्या वजूहात थी, या कहाँ कहाँ ख़राबियाँ थी, कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो तो जो सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक PCB जो है वो उस पर इक़दामात करेगी। जहाँ तक आप स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पूरा एक इलेक्शन कमीशन के अंडर एक स्क्रूटनी का पूरा एक डिपार्टमेंट है। वो चूँकि मैंडेटरी है कि हर 6 साल के बाद
ہر کلب کی جو ہے وہ یا ہر ڈسٹرکٹ کی ریجن کی جو ہے وہ اسکروٹنی کرنی ہوتی ہے. تو وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی بھی اسکروٹنی میں کوئی ایسی چیز ہو جس پہ کوئی اعتراض ہے تو اسی کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے کہ اس کی اپیل جو ہے اسکروٹنی کمیٹی کے اگینسٹ وہ الیکشن کمشنر کے پاس کی جا سکتی ہے. تو میں نے کل بھی 2 جو گلگت بلتستان کی جو اپیلیں تھیں اسکروٹنی میں, کسی کو انہوں نے کلبس کو یا ریجن یا ان کے ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ کر دیا تھا, ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا. تو ہم نے اس کی ایڈجوڈیکیشن کل کی ہے 2, اس میں ہم نے ان کو بحال کر دیا. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا پروسیس ہے. ایون میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ ایون چونکہ ہم انسان ہیں, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم جتنے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم قانون کے بہت بڑے ماہر ہیں, لیکن ایون ایز الیکشن کمشنر میرا کوئی بھی فیصلہ اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ درست ہونے کے قابل ہے, تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک ایڈجوڈیکیٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر کے کسی بھی فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں, اس کا ایک جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے ریناؤنڈ سابق چیف جسٹس ہیں, جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہیں, وہ ایڈجوڈیکیٹر ہیں. اور میرے بھی اگر چیز کو کسی نے چیلنج کرنا ہے تو وہ ایڈجوڈیکیٹر کے پاس جا سکتے ہیں. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. ہیں تو کیا آپ اس کیپیسٹی کے اندر ہیں کہ شیڈول کے اوپر نظر ثانی کی جا سکے اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکے؟ اور دوسرا بھی حفیظ کی آپ نے بات کی کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دینے کی بھی کیپیسٹی کے اندر ہیں یا نہیں ہے, یا اس کی بھی اجازت لینی پڑے گی؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی جو پشاور زلمی کی بات کی, مجھے تو خیر اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شیڈول کے اوپر اعتراض کیا ہے. اگر ان کا اعتراض واقعی جینون ہے تو یہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اسکیڈول آگے پیچھے کر سکیں. تو وہ تو شاید میں بھی اپنی انکمبنسی ایز چیئرمین کر دوں, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ان کو تو دیکھا جا سکتا ہے. تو آپ نے جو ان کا کیا ہے حفیظ صاحب کا جو کانٹریکٹ ہے, وہ دیکھیں وہ میں نے کل ہی اس پہ میں نے بریفنگ لی تھی کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ 1 ماہ کے لیے تھا, کیونکہ وہ ٹیم جا رہی تھی آپ کی آسٹریلیا. تو اس وقت ویسے تو یہ ہے کہ وہ جو عہدہ وہ ہولڈ کر رہے تھے اس وقت جو کانٹریکٹ ہوا تھا, اس کو ایڈورٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنی ہوتی. لیکن چونکہ وہ ایمرجنسی سچویشن تھی تو ان کو 1 ماہ کے لیے جو ہے امپلائی کیا گیا تھا 1 ماہ کے کانٹریکٹ پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی 1 ماہ سے کافی زیادہ وہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو ان کو پھر یہ تھا کہ کانٹریکٹ کے بعد مدت کے بعد ان کو وہ جو ڈیلی پریویلیجز ہوتے ہیں, ڈیلی الاؤنسز وغیرہ اسی پہ تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایڈورٹائز ہو کے یہ کیس دوبارہ اس وقت پیٹرن کے پاس موجود ہے. اس میں حفیظ صاحب کی بھی جو ہے ان کی بھی ریکمنڈیشن ادھر پڑی ہوئی ہے, اور وہ جو پیٹرن آفس ہے وہ جب تک اس کو کر دے گا تو وہ بن جائیں گے دوبارہ اگر ایسا ہوا تو. سر شکیل کھٹک پبلک ٹی وی سے. سر آپ قائم مقام چیئرمین ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کی امور بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ساتھ ساتھ. ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرافی چل رہی ہے کراچی میں, جس کا فائنل 27 جنوری سے ہونا تھا, لیکن اب اس کے فائنل کا شیڈول چینج کر کے 6 سے 10 فروری کر دیا گیا ہے. اور اس دوران الیکشن بھی ہے, کیونکہ ایک سندھ پریمیئر لیگ ہو رہی ہے, شاید اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کھلاڑی کیونکہ وہاں پر کھیلنے گئے تھے تو اسی وجہ سے ٹورنامنٹ کا شیڈول چینج کیا گیا ہے فائنل کا. تو کیا اب یہ شیڈول دوبارہ بھی چینج ہو سکتا ہے, کیونکہ 8 فروری کو الیکشن آ رہا ہے اور 6 سے 10 کے درمیان فائنل کی ڈیٹس رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے, اس میں جو میں نے آج ہی اس بارے میں آپ نے کوشچن کیا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا میں ذرا دیکھ رہا تھا. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاتا ہے, وہ ہے SNGPL, سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ. ان کے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آلریڈی کمیٹڈ تھے, آپ جس کی بات کر رہے ہیں سندھ پریمیئر لیگ میں. تو ان کی بھی ایک ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ چونکہ ہمارے کھلاڑی اس میں بزی ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا اسکیڈول وہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ وہ بھی ہے کہ وہ ان کی کنوینئنس یا کھلاڑیوں کی کنوینئنس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے ہوا ہے, اور اس میں کوئی سچ میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. محمد علی ناصر, کیونکہ وہ فائنل ہے, فائنل کے متعلق جی میرا خیال ہے کہ وہ پھر شاید 9 سے آگے چلا جائے جو 1-2 دن. بالکل. محمد علی ناصر ABN نیوز سے. آپ کی 1-2 روز پہلے ہاکزم کے اوپر چیزیں چلتی رہیں اور مینجمنٹ کمیٹیز, جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹیز ہی چل رہی. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ
جو آئین میں ایک بورڈ آف گورنر ہے اور اس کا چیئرمین ہے پرماننٹ بنیادوں پہ، جن کی میعاد 3 ماہ ہے، وہ تو ایک بہت اچھی سچویشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم کی اچھی کارکردگی کا جو سوال ہے اس میں یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جن تمام چیزوں کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ابھی جو بورڈ آف گورنر نیا آئے گا اور جو چیئرمین نئے آئیں گے وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے کہ یہ جو انکنسسٹنسی کی وجہ سے بھی اگر ٹیم میں کوئی، کیونکہ اس کا ایز سچ ڈائریکٹ امپیکٹ ٹیم پہ نہیں پڑتا، ٹیم پہ ہوتا ہے کہ اس کی سلیکشن کیسی ہو، اس کی کوچنگ کیسی ہو، ان کی ٹریننگز کیسی ہوں. تو اگر ان میں خرابیاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے خرابیاں ہیں ہی جس کی وجہ سے ہارنا جیتنا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ آپ فائنل پہ پہنچ کے بھی ہار جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری کارکردگی جو ہے وہ بہت ہی بلو دا جو ہے اسٹینڈرڈز رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ پھر آئندہ جو پرماننٹ بورڈ آف گورنر اور جو چیئرمین ہیں وہی دیکھیں گے. اوکے، لاسٹ کوسچن پلیز. حمزہ اجاز پاک ٹی وی سے. سر، آپ کی محمد حفیظ سے ملاقات ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حفیظ نے بولا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹور میں پلیئرز کا زیادہ فوکس نیوزی لینڈ سے ہٹ کے لیگز پہ تھا کہ لیگز کے کانٹریکٹس ملیں. کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو، یہ انفارمل گفتگو تھی، کوئی میں یہ نہیں تھا کہ میں نے ان کو بلایا تھا، میں نے ان سے رپورٹ دی، کیونکہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تو میرے سے ملاقات ہوگی ان کی. تو آپ کا دوسرا کویشچن کیا تھا مجھے؟ ہاں، یس، ہاں، یہ ایک بڑا یہ میری نالج میں آیا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جس کو دوبارہ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جن پلیئرز نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو جو ہے وہ پی ایس ایل کے علاوہ سال میں 2 لیگز میں این او سی مل سکتا ہے، یہ ان کے اس میں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور اس وقت جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ سائن کیے گئے، اس سے پہلے کچھ کھلاڑیوں نے کچھ لیگز میں آٹومیٹیکلی پہلے سے کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. تو بعد میں افیکٹ اس کا یہ ہوا کہ جب پاکستان کے جو کچھ کو ضرورت پڑی ان کی، تو وہ پھر آلریڈی کمیٹڈ تھے ادھر. اس میں ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضروریت کہ چونکہ پلیئرز کا بھی یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو اچھی آفرز ہوتی ہیں، لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ انڈر کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو اس میں پھر وہ کسی اور لیگ میں یا کسی کلب میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور وہ پابندی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے اور وہ کھلاڑیوں کو بھی اس پہ ایڈہیئر ٹو کرنا چاہیے. یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی انڈیپینڈنٹ لیگز میں کھیلنے کا، اور جب پاکستان کی ضرورت ہو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے، یا وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے، وہ کہیں پہ لیگز کھیل رہے تھے. تو یہ ایک انکنسسٹنسی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے پاکستان ہے، جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ان کو شہرت ملی ہے، ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ان کو دوسری انٹرنیشنل لیگز جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں، تو ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ آپ سب کا. تھینک یو جی.